الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله ومولانا العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کس و پناہ میں عرض گزار ہوں کہ رب کعبہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے۔ ماہ محرم الحرام جاری ہے۔ اس ماہ مبارکہ کو جہاں اس بات سے نسبت ہے کہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے، وہاں ہی اس اعتبار سے بھی اس کی عزت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے۔ اس مہینے کو ایک نسبت یوں بھی ہے کہ اس کے اندر یوم عاشور ہے، جس کی فضیلتیں امت سابقہ سے چلتی آ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں اس ماہ محرم الحرام کے بالخصوص پہلے عشرے کو جو خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے وہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے جو نفوس قدسیاں ہیں، ان کی عظیم قربانی کی وجہ سے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے فضائل، ان کی عزت، ان کی عظمت، اس چیز کو ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات، بعض مقامات پر، بعض جگہوں پر اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی جو شان ہے اس کے اندر غلو کر دیا جاتا ہے، حد سے زیادہ اس کے اندر بڑھوتری کر دی جاتی ہے، جو کہ شریعت مطہرہ کے اندر کبھی بھی مطلوب نہ رہی، بلکہ شریعت مطہرہ کے ہاں ہر وقت اس کی مذمت ہی بیان کی گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بیان کیا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب تم کبھی بھی دین کے اندر ناحق غلو نہ کرو، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھ جاؤ، کیونکہ جب حد سے بندہ گزرتا ہے پھر اس وقت بندہ اصولوں کو توڑ جاتا ہے۔ شریعت کی بھی ایک حد ہے، جو اس مزاج کو توڑ دیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا معاملہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا معاملہ ہو، یہاں پر بھی ایک حد ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ وہ حد یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کیوں کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے
یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کا جو سبب ہے، جو محبت کی وجہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ شاید میں اس کو ویسے بیان کر دوں تو ذہن کے اندر خلجان رہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یعلوکم من نعمی، فرمایا اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، رب تمہیں اپنی نعمتوں کے خزانے بانٹتا ہے، تو رب کی نعمتوں پر اللہ سے محبت کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو۔ اب مجھ سے کیوں محبت کرو؟ فرمایا لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ جب دعویٰ رب کی محبت کا کرتے ہو وہ دعویٰ تب پورا ہوگا جب مجھ سے محبت ہوگی۔ مجھ سے محبت بھی در حقیقت یہ محبت الہیہ ہے، اور اس کا سبب بھی محبت الہی ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ محبت مصطفیٰ محبت خدا سے الگ شے کوئی نہیں، کیونکہ حضور فرما رہے احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرنے کا سبب اور وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، میری آل سے محبت کرو، میری قرابت سے محبت کرو، لحبی، وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ میری محبت کی وجہ سے کرو۔ اس فرمان کے اندر ہمیں معیار مل گیا، ہمیں وہ سبب پتہ چل گیا کہ جس سبب کی وجہ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ ہمیں یوں سمجھے کہ راہ اعتدال مل گئی کہ ہم نے کس چیز کو معیار بنا کر آگے چلنا ہے۔ حضور نے معیار بتا دیا کہ معیار جو ہے وہ میری ذات ہونی چاہیے، اگر میری ذات نکل جائے گی پھر آگے کچھ نہیں بنے گا۔ اب یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ معیار یہاں پر بھی کیا بنایا؟ حضور نے اپنی ذات کو بنایا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا معاملہ دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے لوگوں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے کے اندر، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنا لینا، میرے بعد ان کو یوں نشانہ نہیں بنا لینا۔ یہ بات کہہ کر حضور نے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے سبب سے محبت کی۔ ان سے محبت کا سبب کوئی اور نہیں، کوئی اور سبب سے محبت کرے گا اسے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے ان سے محبت کی، سبب اگر میں ہوں پھر وہ محبت فائدہ مند ہے، اگر سبب میں نہیں ہوں پھر محبت فائدہ مند نہیں ہے۔ میری ذات سے جدا کر کے جو ان کی نوکری کے دعوے کرتا رہے، جو ان کی نوکری کے ترانے گاتا رہے، اس کو وہ فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ میری ذات ہے سبب ہی ان سے محبت کرنے کا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جس کے دل میں ان کا بغض ہوگا، جس نے ان سے بغض رکھا تو وہ میرے سبب سے بغض رکھے گا۔ معیار جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی ذات بتا دی۔ جو دائرہ ہے، جو مرکز ایمان ہے، جو مرکز محبت ہے، وہ حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کو قرار دے دیا۔ فرمایا اب ان سے محبت سبب میں ہوں، ان سے بغض سبب میں ہوں۔ ان سے محبت کرنے والا بھی یوں نہیں کہہ سکتا میں کسی اور وجہ سے کرتا ہوں، کی تو فائدہ نہیں دے گی۔ بغض رکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا ان سے بغض ہے، وہ ان سے نہیں رکھ رہا، وہ در حقیقت مجھ سے رکھ رہا ہے۔ اب ان دو حدیثوں کو ملائیں تو معیار کیا مل گیا؟ کیونکہ اہل سنت اہل جنت یہ راہ اعتدال پر رہتے ہیں، ایک درمیانی راہ پر رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین راہ اعتدال پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دین کی طرح سختی بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی طرح بالکل نرمی بھی نہیں، یہ درمیانی راہ ہے۔ اس کے اندر یہ شدت بھی حد سے زیادہ نہیں اور یوں بھی نہیں کتنی نرمی کر دو کہ دین کے اصول ختم ہو جائیں۔ اس لیے مسلک حق اہل سنت و جماعت بھی راہ اعتدال پر ہے۔ ہم تو معاذ اللہ نہ نبی سے یوں محبت کرتے ہیں کہ عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام تک لے جائیں، اور ہم ایسا حساب بھی نہیں رکھتے کہ ہمارے اور نبی کے درمیان فرق بھی کوئی نہ رہے۔ ہم وہ نظام رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، یہ پتہ چل جائے کہ عام لوگ ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ یہ رب نے ہمارے نصیب کے اندر یہ بات رکھی ہے، اور اس بات پر الحمدللہ فخر کرتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ دین کی سمت کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ کیونکہ صراط مستقیم دیکھیں نا، سیدھا راستہ ہے،
وہ سیدھا ہے، کبھی ٹیڑھا نہیں، نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، راہ ہدایت پر چلنے والا ہے، اعتدال کا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ جس راستے میں گڑھے ہوں اس کو سیدھا کوئی نہیں کہتا، کیونکہ وہاں گڑھے ہوتے ہیں، وہی بچتا ہے جس میں گڑھے نہیں ہوتے، پیچ و تاب جس میں نہیں ہوتے، سیدھا راستہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو صراط مستقیم اہل سنت ہیں جو نبی کی آل سے محبت کرتے ہیں نبی کی وجہ سے، نبی کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں نبی کی وجہ سے۔ اب یہاں سے ملے گا کیا؟ جب معیار نبی کی ذات بن گئی تو کیونکہ نبی کی آل کا تذکرہ ہے، اب نبی کی آل کا جب تذکرے کہ میں معیار حضور بن گئے تو نبی کی ازواج بھی حضور کی گھر والیاں، اس لیے ان سے محبت ہو جائے گی۔ اب جب حضور کی وجہ سے محبت ہوگی تو اس میں کیا لذت ہوگی؟ جس طرح حضور کی زوجہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ یوں نہیں ہوگا صرف نعرے امی عائشہ کے لگے اور اماں خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ ہی نہ ہو، نہ یوں ہوگا کہ اپنی جو ہے عبادت گاہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے موصوف کی جائیں، ان کے صرف عرس منایا جائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا جائے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا جائے۔ یوں نہیں ہو، یہ وہ لوگ کریں گے جن کو پتہ ہی نہیں کہ محبت کر کیوں ہے۔ اب کوئی سیدہ عائشہ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کو نفع نہیں ہوگا۔ کوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو حضور کی وجہ سے کرے گا وہ کہے گا ساری حضور کی ازواج ہیں تو رب نے ساری میری مائیں بنا دی ہیں، اب وہ سب سے پیار کرے گا۔ اس لیے اہل سنت راہ اعتدال پر ہے۔ پھر دوسری بات، جب نبی کی اہل بیت سے محبت کا مدار حضور بن گئے، اب سیدہ کونین، شہزادی کونین، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے محبت اس وجہ سے ہوگی، حضور کی شہزادی۔ جب حضور کی بیٹی ہونے کی وجہ سے محبت آئی، اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہوگی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہوگی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ ہم بتائیں گے۔ بھائی شہزادی کونین، حضور کی شہزادی، ہمیں تب بھی پیار، شہزادی ہے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی بیٹی ہیں، ہمیں ان سے نہیں، ہمیں حضور کی وجہ سے پیار ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ بیٹی حضور کی ہیں، معیار جب حضور بن گیا تو دیکھیں ایک کو لے کر ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں آل سے محبت کر رہے ہیں، یہ تو آل کو حصوں میں تقسیم کرنے والا ہے، یہ تو جسے کہتے ہیں بانٹنے والا ہے۔ جیسے کسی کی اولاد میں سے ایک کا نام لے لیا جائے بقیہ کو چھوڑ دیا جائے تو یہ تو اس کی اولاد کو تو حصوں میں تقسیم کرنے والا ہے۔ وہ ان والدین کا خیر خواہ نہیں ہوتا جو ان کی اولاد کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، واپس کے اندر آدھوں کو لے آدھوں کو نہ لے، وہ کبھی نہیں ہوتا۔ مخلص وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار کیونکہ ان سے پیار ہے، ان کی اولاد ساری، ان کی جو اولاد ہے مجھے سب سے پیار ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اب نبی کی آل سے محبت بن جائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کا فائدہ کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نقل کرتے ہیں، اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد کے اندر نقل کیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ہم یوں بیان کرتے ہیں الحمدللہ، ہم کہتے ہیں صرف ترانے نہ گاؤ، لازم کر لو اپنے اوپر، ہر حال کے اندر لازم تمہیں کرنا چاہیے۔ اور کس طرح لازم کرنا چاہیے؟ جس طرح لازم کرنے کا حق ہے۔ لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو انسان سے کبھی جدا نہ ہو، نہ اس کی فکر سے جدا ہو، نہ اس کے جو ہے نا وہ مسام سے جدا ہو، وہ کسی حال کے اندر رات میں بھی ساتھ ہو، دن کے اندر بھی ساتھ ہو، وہ اس کے شب و روز کے اندر ساتھ ہو۔ یوں نہیں ہوگا جب اپنا جی چاہے تو ساتھ ہو جائے، جب اپنا جی چاہے تو پھر ساتھ نہ۔ فرمایا نہیں الزموا مودتنا، اور لفظ استعمال کیے مودت کے، محبت کے لفظ بھی ہوتے کافی تھا، مودت کے لفظ استعمال کیے۔ علماء نے بڑی پیاری توجیہ بیان کی کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے۔ فرمایا محبت ایک عارضی چیز ہے، وہ کبھی ختم بھی ہو سکتی ہے، کبھی انسان اکتاہٹ کا شکار بھی ہو سکتا ہے، کبھی وہ محبت دشمنی میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہا مودت کا معنی یہ ہے جو عارضی نہیں ہوتی، جو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، جو کبھی بدلتی نہیں، وہ باقی رہتی ہے۔ اور فرمایا جو کبھی دشمنی میں تبدیل بھی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا ہم اہل بیت سے وہ عارضی محبت نہ کرو، محبت کے کھوکھلے دعوے نہ کرو، بلکہ مودت کرو۔ اور علماء نے ایک اور بھی اس کا پیارا گانا بیان کیا، فرمایا مودت کا معنی یہ ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو سکے۔ محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، مودت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کہا پانی میں بہت ساری چیزیں رہتی ہیں لیکن پانی سے باہر نکل آئیں تب بھی ان کا گزارا چلتا ہے،
کیونکہ ان کو ہے محبت. مچھلی پانی کے بغیر کبھی زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ مچھلی کو پانی سے مودت. فرمایا اس لیے نبی کی آل سے صرف محبت نہ کرو بلکہ مودت تمہیں کرنی چاہیے. ان کے بغیر تمہاری سانسیں بھی نہیں چلنی چاہیے, تمہاری زندگی کا نظام بھی نہیں چلنا چاہیے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا. فرمایا کوئی اس حال کے اندر رب سے ملا کہ ہم سے مودت رکھتا تھا, ہم سے حقیقی مودت رکھتا تھا, ہماری باتیں ہماری تعلیمات مانتا تھا, جب اس طرح سے وہ رب کی بارگاہ میں جائے گا فرمایا دخل الجنت لشفاعتنا, اب وہ ہماری شفاعت کی وجہ سے سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. شرط یہ ہے وہ مودت رکھتا ہو, ہماری تعلیمات پر بھی عمل کرنے والا ہو, یوں نہیں دعوے کرنے والا نہ ہو. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تو فرمایا کہ وہ ہماری شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا. اگلے لفظ بھی ہیں, فرمایا والذی نفسی بیدہ لا ینفع رجلا عملہ الا بمعرفت حقنا. حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے, کسی بندے کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا. وہ کہنا میری نمازیں بچائیں گی, میرے روزے بچائیں گے, میرا حج زکوٰۃ, میرا نیک تسبیح پڑھنا, ذکر کرنا, یہ چیزیں مجھے بچائیں گی. فرمایا نہیں, فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, لا ينفع رجلا عملہ الا بمعرفت حقنا. فرمایا بچت اسی کی ہوگی جو ہماری جو محبت ہے اس کے حق کو پہچانتا ہوگا, اسی کو نجات ملے گی, جنت میں وہی جائے گا. بچت اسی کی ہوگی جو ہم سے حقیقی معنوں کے اندر محبت رکھتا ہوگا, جو ہم سے حقیقی معنوں کے اندر محبت رکھتا ہوگا, ہمارے حقوق کو پہچانتا ہوگا. جو ہمارے حقوق کو پہچانتا ہوگا اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا معرفت آل محمد جواز علی الصراط. فرمایا جو میری آل کی جو محبت ہے, جو اس کی معرفت کو سمجھے گا, میں اللہ کا محبوب اعلان کرتا ہوں پل صراط سے گزرنے کی اس کو سند ادا کر دی جائے گی. ان کے حق کو جو سمجھے گا, جو ان سے پیار کرے گا, ان کو الگ شان مل جائے گی. فرمایا جو میری آل سے پیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی عذاب سے اس کو امان دے دے گا, برات من النار, جہنم سے اس کو آزادی مل جائے گی. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری اہل بیت ہے, یہ جو ہے نا دنیا کے اندر جو میری اہل بیت ہے یہ اللہ کے عذاب سے امان ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ اختلاف کے اندر دنیا میں جو اختلاف ہیں ان سے میری اہل بیت امان ہے, ان کی محبت کا فائدہ یہ مل جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا من صفن بین الرکن والمقام فصلی وصام. فرمایا جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہاں کھڑا ہو, جس کی زندگی وہاں گزر رہی ہو کہ وہ اس کی پوری زندگی مقام ابراہیم پر اور وہاں گزرتی ہو, جو اس کا تعلق حجر اسود کے درمیان ہے. اب زندگی کیسی گزری؟ پوری زندگی بھی گزری صلی وسلم, وہ زندگی نماز کے اندر گزری اور روزے کے اندر, دن روزے کے اندر ہو, رات جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر گزری ہو, ساری زندگی اس کی اسی طرح گزر رہی ہے. لیکن ہوا کیا؟ فرمایا وہ لقی اللہ, وہ اللہ تعالیٰ سے ملا اس حال کے اندر, وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارِ. فرمایا ساری زندگی وہ کعبے کا مجاور رہا, ساری زندگی وہاں سجدے دیتا رہا, وہ قیام کرتا رہا, رکوع و سجود کرتا رہا, ساری زندگی رب کی اطاعت میں گزری. وہاں گزری جہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے, وہاں گزری جہاں کے لیے دنیا ترستی ہے, وہاں ہی پڑا رہا, مجاور رہا, وہاں سجدوں کے اندر اس کو لذت ملتی رہی, وہ روزے دار رہا. لیکن ہم اہل بیت کی جو محبت ہے یہ اس کے دل میں نہ تھی, بغض تھا. حضور نے فرمایا وہ سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا. یہ معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دیا کہ کعبے کی خدمت بھی پھر نفع نہیں دیتی جب نبی کی آل کی محبت نہ ہو. ساری زندگی وہاں طواف خانہ کعبہ کرتا رہے, وہ ملتزم سے لپٹتا رہے, وہ حتیم پاک میں سجدے بھی دیتا رہے, وہ چاہے جو مرضی کرتا رہے. فرمایا یہ چیز سند نہیں ہے. اب کوئی ایسی عبادت کی تلاش میں نکلے کہ جس کے اندر نبی کی آل کی محبت ہی اسے ہضم نہ ہو, کوئی ایسی توحید کے راستے پر نکلے جس سے نبی کی آل کی محبت کے حقوق کو پہچانتا ہی نہ ہو, کوئی ایسی دین کی تبلیغ پر نکلے جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی آل کے حقوق کو جانتا ہی نہ ہو, اور وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ چیز مجھے بچا لے گی, شاید ساری زندگی کعبے کی خدمت کرنا بچا لے گا, شاید ساری زندگی زمزم بانٹنا مجھے بچا لے گا, یہاں مجھے جو ہے نا وہاں کی امامت بچا لے گی, وہاں کا مصلی بچا لے گا. فرمایا نہیں,
دل کے اندر اگر میری آل کا بغض ہوگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں دخل النار، پھر سیدھے جہنم کے اندر چلے جاؤ گے۔ معیار حضور نے دے دیا، جنت میں جانا چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کرو، اگر نہیں کرو گے پھر نقصان یہ مل گا، پھر جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور ان سے محبت کیوں کرو؟ ورنہ ان سے محبت کرنی ہے لحبی، وہ صرف کرنی ہے تو پھر میری محبت کی وجہ سے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبع مواطن احوالہن عظیمۃ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت، فرمایا 7 جگہوں پر نفع دے گی۔ کیسی جگہ ہوں گی؟ احوالہن عظیمۃ، حضور فرماتے ہیں ان کے احوال بہت بڑے ہوں گے، یعنی وہ مقام چھوٹے نہیں ہوں گے۔ مدد چھوٹے وقت بھی آ جائے مدد بڑی ہوتی ہے نا، نفع تھوڑا سے بھی ہو جائے نفع تو نفع ہوتا ہے، لیکن فرمایا وہ نفع چھوٹے نہیں۔ احوالہن عظیمۃ، جب صحیح مشکل میں پھنسے ہوگے اس وقت تمہیں نفع دے گی، جہاں اور کوئی شے تمہیں کام نہیں آئے گی اس وقت میری اور میری آل کی محبت کام آئے گی۔ جہاں تم خود کو اکیلا سمجھو گے، تنہا سمجھو گے، بے آسرا بے سہارا سمجھو گے، وہاں میری اور میری آل کی محبت سہارا بن کر کام آ جائے گی۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے راوی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو امام سخاوی علیہ الرحمہ نقل کی، ان دونوں سے نقل کی، اور دونوں سے نقل کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھیں ان دونوں کی آپس میں محبت کتنی زیادہ تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بڑی پیاری بات ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شان میں بیان کی نا فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اب سیدی اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کے جو راویوں کو نقل کیا ان میں سے ایک راوی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جب یہ پڑھی تو میں نے کہا یار جو اس انداز سے شان بیان کرتا ہو، شان اپنے پیارے کی بیان کی جاتی ہے، دشمن کی کبھی کوئی نہیں کرتا، یاروں کی شان بیان ہوتی ہے، دشمنوں کی کوئی نہیں کرتا۔ جن کا مقام دل میں ہوتا ہے ان کی مدح سرائی ہوتی ہے، جن کی دل میں جگہ نہیں ہوتی ان کی کوئی نہیں کرتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ ہماری آپس کے اندر رفاقت کتنی ہے، محبت کتنی زیادہ ہے، ہمارا ایک دوسرے کے دلوں کے اندر احترام کتنا ہے، تقدس کتنا ہے، ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کتنا کرتے ہیں۔ فرمایا جو پہلی چیز ہے، وہ جو مقام جس میں سب سے پہلے یہ محبت فائدہ دے گی، فرمایا عند الوفات، جب دنیا سے جانے لگیں گے، حضور نے فرمایا اس وقت میری اور میری اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی۔ اور وہاں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ایمان نصیب ہو جائے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے، اور اگر ایمان نصیب نہ ہو پھر نقصان ہے، وہاں کوئی تیسری راہ نہیں ہوتی۔ اس چیز کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے حضور کی اور حضور کی آل کی محبت ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ ہے، یوں سمجھے ایک وظیفہ ہے ایمان سلامت لے جانے کا کہ بندہ حضور سے محبت کرے، حضور کی آل سے محبت کرے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا وعند القبر، جب قبر میں جائے گا اکیلا ہوگا نا، جہاں کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، وہ مقام جہاں اپنے بیگانے ہو جائیں گے، سارے چھوڑ کر تنہا آ جاتے ہیں۔ جو جتنا پیارا ہوتا ہے وہ اتنا احتیاط سے کہتا ہے وہ سوراخ بھی کھلا ہے وہ بھی بند کر دو، وہاں سے روشنی جا رہی ہے وہ بھی بند کر دو، وہ اور زیادہ احتیاط کرتا ہے، اور بس وہ ایک دفعہ پیٹ پھیرتا ہے، دوبارہ کئی مقدر سے آتے ہیں ورنہ آتے نہیں۔ یہ تو وہ دور ہے والدین کی قبروں کو لوگ بھول جاتے ہیں، ان کی قبروں پر کوئی نہیں جاتا، یاروں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی قبریں بڑی دور کی بات ہے۔ تو فرمایا اس وقت جب اکیلا ہوگا، جب سارے چھوڑ کر چلے جائیں گے، جو مجھ سے میری آل سے محبت کرتا ہوگا یہ اس وقت اسے قبر میں بھی کام آ جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا عند الحشر، جب قبر سے اٹھے گا، جب سارے حالات ہی اور ہو جاتے ہیں، اپنے بیگانے بن جائیں گے، یوم یفرر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہو جائیں گے، دوست دوستوں سے بھاگیں گے، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے بھاگے گی، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، اس دن فرمایا میری اور میری اہل بیت کی محبت اس وقت بھی تمہیں فائدہ دے جائے گی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وعند الکتاب، جب نامہ اعمال کا وقت ہوگا، وعند الحساب، جب حساب لیا جا رہا ہوگا اس وقت، پھر فرمایا وعند المیزان، میزان جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وعند الصراط، جب پل صراط سے گزرے گا تب بھی فائدہ دے گی۔ فرمایا یہ جو مقامات ہیں، ان مقامات پر اس کو جو فائدہ ہوگا وہ تب ہوگا جب مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، لا یبغض اہل البیت الا منافق،
محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت سے بغض صرف منافق رکھے گا، مومن کبھی بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یعرف حق اطرتی فهو عرض لثلاث، فرمایا جو میری اطرت کا حق نہیں پہچانے گا، تین میں سے ایک صورت اس کے اندر ضرور ہوگی، تین بیماریوں میں سے، تین جو ہے نا اس کے اندر برائیوں میں سے یہ ایک ضرور ہوگی۔ فرمایا اما منافق، جو میری اہل بیت کا حق نہیں پہچانتا وہ یا تو منافق ہوگا۔ فرمایا دوسری اما ولد و زنیت، یا وہ جو ہے نا کسی زانیہ کا بیٹا ہوگا، حرام کی پیداوار ہوگی جو میری اہل بیت کو حق کو نہیں پہچانے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا یا وہ بندہ ہوگا حملت امرہ علی غیر طہر، جس کی ماں نے اس کو ناپاکی کے ایام کے اندر حمل جس کا ٹھہرا ہوگا۔ فرمایا وہ بندہ ان تین میں سے ضرور کسی میں مبتلا ہوگا جو میری اہل بیت کے حق کو نہیں پہچانتا ہوگا، جو میری اہل بیت کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہوگا، جو ان کا ادب، جو ان کی عزت اور عظمت نہیں کرتا ہوگا۔ لیکن اب یہاں سوال ذہن میں آتا ہے کہ اہل بیت میں ہے شامل کون؟ کیونکہ میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ ہمارے یہاں غلو ہے، حد سے گزرنا ہے، راہ اعتدال کی کیفیت نہیں، ہمیں پتہ نہیں ٹھہرنا کہاں ہے۔ اب یہاں جب اہل بیت کی محبت کا معاملہ آتا ہے تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا نظریہ یہ ہے کہ صرف یہ چار اور پانچویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت میں شامل ہی کوئی نہیں۔ یعنی جب اہل بیت کا نام لیا جائے ہم وہ آیت پڑھیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اے نبی کے گھر والو اللہ تم سے پلیتی کو پاک کرنا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اب اس آیت کے تحت بھی بعض لوگ کہتے ہیں صرف یہی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کریمہ کے تحت بھی کئی کہتے ہیں بس قربہ کے تحت صرف یہی، بقیہ کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ تفاسیر اٹھا لی جائیں، وہاں دونوں آیتوں کو دیکھ لیا جائے کون مراد۔ یہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى پر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر بڑا پیارا کلام نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک قربہ سے مراد ہے نبی کریم علیہ السلام کی آل کی محبت۔ فرمائے ایک مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضور کی آل کی محبت سے مراد یہ چیز ہے حضور علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ فرمائے ان سے محبت کرنا ضروری ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، چادر میں لے کر حضور نے فرمایا مولا یہ میرے گھر والے۔ فرمائے ایک مفسرین کرام کی جماعت یہ کہتی ہے اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لینے والے ہیں ایمان کے اندر یہی مقرب ہیں۔ پھر امام راضی علیہ رحمہ نے اگلی بات نکل کی، فرمایا جس نے اللہ کی عبادت کی، کل من اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، فرمایا اولئک المقربون، وہی قریبی ہیں۔ رب کی اطاعت والا قریبی ہے، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اب امام راضی تفسیر کبیر میں خلاصہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں حاصل خلاصہ کلام کیا نکلا؟ فرماتا ہے خلاصہ کلام یہ نکلا امت پر اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر نبی کی اہل بیت اور نبی کے اصحاب کی محبت یہ واجب ہے۔ اب تفاسیر میں یہ چیز ملتی ہے، ہمارے امینز کے صرف چار کو لے کر لوگ سمجھتے ہیں بقیہ کا تعلق ہی اس سے کوئی نہیں، آیت سے بقیہ قریبیوں میں آ ہی کوئی نہیں سکتے۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ ہے، اور پھر دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال کس طرح ہے؟ کمثل سفینۃ نوح، فرمایا میری اہل بیت کی مثال یہ کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہ فقد نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ امام راضی فرماتے ہیں حضور کی جو آل ہے ان کا مقام کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس دنیا کے سمندر سے بچنا چاہتا ہے، غرق ہونے سے، اس کے فسادات سے بچنا چاہتا ہے، وہ نبی کی آل کی کشتی کو دامن میں تھام لے۔ پھر فرمایا حضور کے صحابہ، فرمایا صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ امام راضی فرماتے ہیں اہل بیت کشتی نوح کی طرح، نبی کے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے۔ یہ دو روایتیں نقل کرنے کے بعد اب امام راضی نچوڑ نکالتے ہیں، کہتے ہیں دنیا جو ہے نا ایک سمندر ہے، یہاں مصائب و آلام ہیں، خواہشات ہیں، اس کی موجیں ہیں، جس طرح سمندر کے اندر موجیں کشتی کو جو ہے نا ہلا دیتی ہیں،
خطرہ آتا ہے ڈوب نہ جائے. فرمایا یہاں خواہشات ہیں، نفس ہے، ابھرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کشتی کیسی ہونی چاہیے؟ کشتی وہ جو بے عیب ہو اور اس میں سوراخ بھی نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اب کشتی بے عیب بھی ہو، سوراخ بھی نہ ہو. ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کشتی کو سفر کرنے کے لیے رات کے وقت ستاروں کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ہماری زندگی یوں جو ہے نا وہ بھور کے اندر پھنسی ہے. اب اس دنیا سے نجات کے لیے نبی کی آل کی کشتی بھی ضروری ہے، اور اس کشتی کو پار لگانے کے لیے نبی کے اصحاب ستارے بھی ہمارے لیے ضرورت ہے. ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے، راہ اعتدال اس چیز کا نام ہے. یہ نہ کرو کہ اپنی روٹی کمانے کے لیے امت کو بگاڑ میں ڈال دو کہ اس سے مراد اور ہے، اس سے مراد اور ہے. اور میں عقلی دلیل دیا کرتا ہوں کہ یا تم عقل سے سمجھو، تم قرابت داروں کے اندر نبی کی ازواج کو شامل نہیں کرتے، نبی کے سسرال کو شامل نہیں کرتے، نبی کی ساری بیٹیوں کو شامل نہیں کرتے، لیکن اپنے گھر کی بات ہو، جب تمہارے خاندان سے کوئی پوچھے تم کیا صرف یہ کہو گے کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی میرے گھر والوں میں سے ہے؟ بیویوں کو گھر والوں سے نکالو گے، سسرال کو نکالو گے. اور یہاں مزے کی بات یہ، کوئی ایک دفعہ گھر والوں کو کہہ دینا کہ سسرال والے میرے قرابت دار نہیں، ہو سکتا ہے اگلے وقت گھر میں کھانا بھی نہ ملے. وہ کہیں گے اچھا اگر یہ نہیں ہے تمہارے گھر والے، پھر جاؤ کہیں اور سے جاؤ، پھر یہاں بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ہمارے سسرال ہمارے گھر والے بن جائیں، ہماری بیویاں ہمارے گھر والے بنیں، اولاد گھر والی بنے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا معاملہ ہو، ہم کہیں صرف شہزادی کونین گھر والی ہیں، اولاد تو پھر اور بھی. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. کہتے ہیں یہاں اہل بیت کا جو لفظ ہے، یہاں اقوال مختلف ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے. بعضوں نے کہا حضور کی ازواج، بعضوں نے کہا اس سے مراد پنجتن پاک، بعضوں نے کہا اس کا جو ہے حضور سے مراد اہل بیت نسب، حضور کے جو نسب چل رہا ہے وہ مراد ہے. آپ فرماتے ہیں اب ان میں خلاصہ کیا ہے، سب کا نچوڑ کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی اس آیت کریمہ کے فرماتے ہیں نبی کی اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یوں بہتر ہے، بل اولا، آپ نے کہا بل اولا ان یقال، بہتر یہ ہے کہ یہ لفظ کہے جائیں ہم اولادہ و ازواجہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد بھی اور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج بھی. والحسن والحسین منہم، حسن اور حسین بھی ان میں سے ہوں. وعلی منہم، فرمایا نبی کی اولاد بھی شامل ہو جائے، نبی کی ازواج بھی شامل ہو جائیں، حسن اور حسین نواسے بھی شامل ہو جائیں، اور علی المرتضیٰ داماد بھی شامل ہو جائیں. امام راج پر بتا الاولا، سب سے اچھا طریقہ ان کا ہے جو یہ کام کرتے ہیں. اور یہ آپ نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا یہ کام اہل سنت و جماعت کو اللہ نے توفیق دی ہے جو راہ اعتدال پر ہیں، جو کسی ایک چیز کو نہیں خاص کرتے. اب یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر ازواج کیسے آئیں گی. دیکھیں اہل بیت کے اندر ازواج آتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ لفظ اہل جو ہے، یہ اہل کا لفظ ازواج پر بولا گیا. جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو آپ کی زوجہ نے تعجب کیا کہ اس بڑھاپے کے اندر میری اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. فرشتے یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا تم اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اہل البیت. اب مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا کہ فرشتوں نے ان کو کہا اہل البیت، اے نبی کے گھر والیوں. یہاں سے پتہ چلا کہ اہل کا لفظ یہ قرآن کے اندر بیوی پر استعمال ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر وہ بندہ چاہے 16واں پارہ پڑھ لے، چاہے 19واں پارہ پڑھ لے، چاہے 20واں پارہ پڑھ لے، جہاں بھی ان کی بیوی کا تذکرہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، وہاں ہے فقال لأہلہم کسوا، وہاں پر بھی لفظ ہے انہوں نے اپنے اہل سے کہا. اور اہل سے مراد بیٹی مراد نہیں لی، اہل سے مراد داماد نہیں لیے، اہل سے مراد نواسے نہیں لیے، بلکہ اہل سے مراد بیوی مراد دی. اور ایک جگہ نہیں، ایک سے زائد کے اندر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معاملہ جب دیکھ لے تو اب یہ معاملہ ہے. وہاں پر بھی حضرت زلیخا کے جو لفظ ہیں قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس کی جزا کیا ہے جو آپ کے اہل سے یہ کام چاہے. وہاں پر بھی اہل کا لفظ بولا گیا اور اہل سے مراد بیوی لی گئی. ایسے بندے وہ قرآن کے مفاہیم سے ابھی جو ہے نا وہ ان کو نہیں پتا، وہ تو قرآن کی آیتوں سے جاہل ہیں جو اہل البیت کے اندر نبی کے ازواج کو شامل ہی نہیں کرتے. یہ تو متعدد آیات ہیں جو نبی کی صرف ایک بیٹی کو شامل کریں. وہ در حقیقت قرآن کے اندر تحریف کرنے والے، وہ قرآن کو بدلنے والے،
قرآن کے مفاہیم کو بدلنے والے، اور قرآن کو مفاہیم کو بدلنے والا، تحریف کرنے والا، وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی جو حفاظت کا ذمہ ہے ہم نے لیا ہے۔ اب جو اس میں خیانت کرے گا وہ کبھی اسلام والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اہل بیت کا لفظ آئے اس کے اندر یہ تطبیق دی جائے، نبی کے ازواج بھی شامل، نبی کی تمام اولاد، صرف ایک نہیں، شہزادی کون ہے، یا سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ تمام شامل ہے، اس کے اندر ازواج بھی شامل ہو گئی۔ یہ معیار ہے اس بات کا کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے، اور ابتدائی جو بات میں نے کہی، ہمیں اصحاب سے محبت، یہ نبی کی آل سے محبت، وہ محض اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت ہے۔ اب یہ چیز رکھ کر جتنے بھی فضائل ہیں، اب یہ اگر تطبیق دی جائے تو یہ کہا جائے گا، ترجمہ یہ آیت کا بن جائے گا، اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی بیویوں، نبی کی اولاد، اللہ تم سب سے غلاظت کو دور کرتا ہے، ناپاکی چاہے وہ کفر کی ہو، اللہ نے تم سے دور کر دی، تو معنی بن جائے گا نبی کی ساری بیویاں ہوں، نبی کی ساری اولاد ہے وہ مومنہ صالحہ۔ پھر اسی طرح اللہ نے رجس کا معنی عذاب لیا جائے، اب یہ معنی بن جائے گا نبی کی ازواج سے بھی عذاب دور ہے، نبی کی اولاد سے بھی عذاب دور ہے۔ رجس کا معنی اگر ظاہری ناپاکی لیا جائے، اب معنی یہ بن جائے گا نبی کی ازواج سے بھی یہ ساری دور ہے، نبی کی اولاد سے بھی دور ہے۔ جب یہ معنی بنے گا، اب اس کا دوسرا مطلب یہ بن جائے گا ان میں سے کسی کی طرف جو ناپاکی کا ترجمہ کرے گا، جو ناپاکی کی نسبت کر دے گا، وہ دار اسلام سے خارج، کیونکہ یہ معنی کرنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ نبی کی ازواج کی طرف بھی غلط نسبت کریں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف تہمت لگائے، وہ کلام کرے، اب کیونکہ رب نے پاک کر دیا، ہر قسم کی غلاظت سے پاک کر دیا، اس کے بعد جو عیب نکالے، فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یوں ہے، فلاں کے اندر یہ معاملات ہے، وہ عیب در حقیقت یہ نکالنے والا ہے کہ آیت کے مفہوم کو نہیں ماننے والا۔ اسی وجہ سے یہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ عنکم الرجس اہل البیت پر ترجمہ ہی بدل دیا جاتا ہے، اسی طرح مودۃ فی القربہ پر ترجمہ بدل دیا جاتا ہے کہ یہاں تو میرا ازواج کو ماننا پڑ جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ امام راضی نے کیا فرمایا، اہل سنت و جماعت ہی اہل حق ہیں جو اس بات پر رکھتے ہیں دلیل کہ ہم نبی کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، نبی کی آل کو بھی مانتے ہیں، اور مانتے کیسے ہیں، مودت ہم کرتے ہیں، ہم کسی عارضی وجہ سے نہیں کرتے، یوں نہیں ہے 4 دن جب کھانا ان کے نام کا کھا لیں، جب کچھ کرنے کا موقع ہے چھوڑ دیں۔ ہمارے اندر بھی تھوڑا سا المیہ ہے نا، لنگر حسین کا کھانے میں ہمیں مزہ آتا ہے، لیکن حسینی پیغام لینے میں مزہ کوئی نہیں آتا۔ اہل بیت کی محبت بھی ہمیں مزہ دیتی ہے کہ جب ان کی محبت کے نام پر چاول مل جائیں، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اب ان کی محبت پر تمہیں قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، اس وقت کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے جلدی کوئی دوڑنے کی صورت بن جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت کی محبت میں نماز پڑھنی پڑ جائے گی، ہمارے یہاں حالت یہ ہے، محفل گزر جاتی ہے، اگر نماز سے پہلے لنگر ہو جائے نا، بعد میں مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے کہ لنگر روک دیا جائے کہ تاکہ اسی بہانے نماز پڑھ لیں، یعنی لنگر معذرت کے ساتھ، شاید کہوں کہ میری بات بری لگے گی لیکن سچ تو کہنا مجبوری ہے، بندہ کیا کر، جھوٹ تو بندہ نہیں نہ بول سکتا کہ اگر لنگر پہلے جائے، میں نے بارہا دیکھا ہے، میں چاہوں نا گنتی بھی نہیں کر سکتا کتنی دفعہ دیکھا ہے، مسجد خالی ہو جاتی ہے، اور وہی بندے اگر ان کو یہ ہونا کہ نہیں ابھی مال ملنا ہے، تو میں کہتا ہوں یار یہ آئے کس لیے؟ میں اپنے طالب علموں میں تو کھل کر بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسا بندہ بزدل ہے، وہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا جو گھر سے چلا ہی اس لیے کہ مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، ملے گا تو وہ آ رہا ہے، اور اگر اس کو نہیں ملے گا تو وہ کچھ بھی نہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ کیونکہ نماز اسی مسجد میں، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے اور فوراً دوڑ رہا ہے۔ تو خدا کے لیے کھائیں بھی صحیح، لنگر جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، لیکن صرف یہ محبت یہ کسی نے بتا دیا کہ تھوڑے سے چاول بنا لیں، کھا لیں، کھلا دیں، محبت پوری ہو جائے گی۔ نمازیں پڑھیں، خراج تحسین پیش کر کے بتائیں اہل بیت سے محبت کرنے والے نمازی ہوتے ہیں، آپ لوگ شریعت پر عمل کرنے والے بنیں، پھر بتائیں اہل بیت سے محبت کرنے والے شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں اور بتائیں اہل بیت سے محبت کرنے والے قرآن کے قاری ہوتے ہیں۔ آپ مزہ تو یہ ہے نا، یہ 10 دنوں کے اندر کوئی ختم قرآن کر دے، مجھے اہل بیت سے بھائی محبت ہے، میں نے ختم قرآن کرنا ہے، کیا یہ سلسلہ نہیں ہو سکتا؟ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، میں روز جو ہے نا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، کیا یہ کام نہیں ہو سکتا؟ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، میں جی روز ایک تسبیح زیادہ نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں یہ پڑھوں گا۔ اب میں بھی مانوں گا ہاں یار یہ محبت کر کے کوئی تحفہ دے رہا ہے، تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟
دوستوں کو تو وہی دیا جاتا ہے جو اس کو پسند ہو. ہم بلکہ پہلے ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, یار وہ چیز دوں جو اس کو پسند ہو, یہ نہ ہو خرچہ بھی ہو جائے, اسے پسند بھی نہ ہو. تو اگر تحفہ ہی دینا ہے محبت کا, تو میں گارنٹی دیتا ہوں ان کو قرآن پسند ہے. ہاں یہ گارنٹی میں دیتا ہوں ان کو نمازیں پسند ہیں. یہ گارنٹی میں دیتا ہوں آپ فرائض پر عمل کرنے والے بن جائیں, وہ آپ کی شفاعت کریں گے اہل بیت. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ روز 100 دفعہ استغفار پڑھ کے ان کو صالح ثواب کریں, کل شفاعت وہ آپ کی کریں گے. آپ روز 100 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھیں, یہ آپ ان کو تحفے میں پیش کریں, پھر مزہ آئے گا. لیکن معذرت, افسوس, صد افسوس ہے, یہ کام کرنے والے شاید 100 میں سے ایک ہو. ہم میں سے دعویٰ ہر ایک کا ہے, ہر ایک کہتا ہے, شاید میں اب کہہ رہا ہوں تو کہیں گے یار ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے, اور کیا کرتے ہیں, لیکن دعوے پر دلیل معذرت کے ساتھ کوئی نہیں. آئیے ہم وہ محبت کریں جو محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے, قبر میں بھی کام آئے, حشر کے اندر بھی کام آئے. اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں گزار ہوں, رب کریم عز و جل ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.